عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، خاتم الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں آپ گفتگو سن رہے تھے۔ خاتم الانبیاء علیہ السلام پر جو کتاب اتری ہے وہ خاتم الکتب ہے۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اسی طرح قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی نئی کتاب نہیں آئی، نئی شریعت بھی نہیں آئی۔ جو شریعت آپ لے کے آئے تھے وہ قیامت تک چلے گی۔ کتاب تو ہمارے پاس موجود ہے، آپ کے فرامین جس کو حدیث کہا جاتا ہے وہ بھی موجود ہیں۔ خود آپ علیہ السلام اس دنیا سے انتقال فرما کے اللہ کے حضور چلے گئے۔ شریعت باقی، کتاب باقی، امت باقی۔ نہ کوئی امت آئے گی نئی، نہ کتاب ہوگی نئی، اور نہ ہی کوئی شریعت ہوگی نئی۔ یہ پرانی شریعت چلے گی، اور یہ ایسی پرانی ہے جو ہمیشہ نئی رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ پرانی ہو گئی تو بس ختم، کپڑا پرانا ہو جاتا ہے ختم، پھینک دیتے ہیں اسے۔ جو بھی چیز پرانی ہو گئی قابل استعمال نہیں رہتی، لیکن یہ شریعت اور یہ کتاب یہ نئی کی نئی رہے گی، یہ پرانی نہیں ہونی۔ حالات آئیں گے، نئے نئے حالات پیدا ہوں گے، مسائل ہوں گے، سب کا حل اسی شریعت میں، اسی قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اس واسطے کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی کہ اب 1500 سال ہونے والے ہیں آپ علیہ السلام کی شریعت کو، حالات اتنے بدل گئے ہیں، لوہا اڑ رہا ہے،
پتہ نہیں کیا سے کیا کام نئے نئے ہو گئے، کہ ان کا کیا حکم ہو؟ ان کا حکم موجود ہے، بتانے والے بھی موجود رہیں۔ تو بہرحال میں نے اسی خاتم الکتب میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے، سورہ فاطر کی دوسری آیت، جس میں ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا۔ اللہ تعالی جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے رحمت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں تو کھول کوئی نہیں سکتا۔ یہ ہے اس کتاب کا ایک حکم، اور یہ عقیدے کی بات ہے۔ ہمیں مومن بننے کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ہوگا، جس کو تقدیر کہتے ہیں۔ ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل بچوں کو رٹواتے ہیں، یاد کراتے ہیں، تو بڑوں کو بھی یاد ہونا ہی چاہیے۔ صرف یاد نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر پورے طور پر عمل ہونا چاہیے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، میں ایمان لائی ہوں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور اس بات پر کہ خیر اور شر کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہی اس آیت میں ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ۔ یہی عقیدے کی بات ہے۔ اس واسطے جو حالات آئیں ان کو روک کوئی نہیں سکتا۔ حالات اچھے آتے ہیں، انسان کے لحاظ سے ایک حالت کو اچھا سمجھتا ہے۔ صحت آ گئی، اچھی چیز ہے، مال آ گیا، اچھی چیز ہے، جوانی آ گئی، اچھی چیز ہے، عہدہ مل گیا، اچھی چیزیں، شادی ہو گئی، اچھی چیز ہے، بچے مل گئے، اچھی چیز ہے۔ یہ اچھی چیزیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اب ایسے نہیں آ گئی۔ جس کی قسمت میں جتنی اولاد ہے اتنی ملے گی، کم و بیش نہیں ہو سکتی۔ یہی کتاب کہتی ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، حکومت اللہ کی ہے، وہ چاہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے جوڑے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ ایک صاحب یہ کہنے لگے، میرے ساتھی نے شادی کی اور سال 2 سال 3 سال گزر گئے، بچہ ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا ایسا تو آدمی ہے، شادی ہو گئی تیرا بچہ ہی نہیں۔ اگر میری شادی ہو گئی ہوتی نا تو 3 سال گزر گئے، 3 بچے تو ہوتے ہی ہوتے۔ کہتے میں کوئی یہ بات جب کر بیٹھا، بعد میں میری شادی ہوئی، آج تک بچہ نہیں ہوا۔ بعض دفعہ آدمی بڑا بہرحال تو اس کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہوتا جو کوئی لکھا، لیکن بعض دفعہ باتوں کا بھی اثر ہو جاتا ہے۔ میں نہیں اولاد ہوئی، پورا علاج کرتا ہوں، طویل دیتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، لیکن اولاد ہی کوئی نہیں۔ اور اس طرح آپ دیکھیں، آپ کے
آگے پیچھے بھی لوگ ایسے ہوں گے۔ تو بہرحال تقدیر اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تمام حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا حالات آنے والے ہیں۔ ہمیں تو حکم ہے آج ٹھیک ہے، کوئی جو تمہیں تکلیف دے چیز ہے اس سے بچو۔ آگ میں جانا اور نہ جلنا یہ اللہ کی قدرت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آگ میں جانے والے کو نہ جلائے تو نہیں جلے گا، جیسا کہ نمونہ ہمارے پاس ہے، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ نے آگ کو روک دیا، جلانا نہیں ہے۔ آگ میں ہے، آگ نہیں جلایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آگ میں چھلانگ لگا دیں۔ آگ میں چھلانگ لگانا حرام ہے، خودکشی ہے۔ کسی نے ڈال دیا تو الگ بات ہے، یا پیسے پتہ نہیں چلا کسی جگہ چلے گئے، وہ الگ بات ہے۔ خود اگر چلا جائے گا نا آگ میں، چھلانگ لگا دے گا، اس کو خودکشی کہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی خودکشی کرے گا جس سبب سے کرے گا، قیامت تک تو اس کو وہی عذاب ہوتا رہے گا۔ جس نے زہر پی کے اپنے آپ کو مار ڈالا، اس کو زہر دیا جائے گا محشر تک، یہ قبر میں اس کو جو عذاب ہوگا اور قسم کے جو بھی ہوں گے، لیکن یہ عذاب ہوگا کہ یہ زہر پی پی کے بار بار مرے گا۔ جو آگ میں جس نے جان بوجھ کے چھلانگ لگائی، یہ اس کو پھر آگ میں ہی جلنا پڑے گا بار بار۔ اور جس نے پانی میں چھلانگ لگا دی، ان چیزوں کا فرق رکھنا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے بس جب یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے تو پھر باقی اسباب کو چھوڑ دیں۔ یہ کیوں چھوڑ دیں؟ اسباب ہمارے لیے اللہ نے نہیں بنائے، ہمارے لیے بنائے ہیں، ہم اس کو استعمال کریں۔ نہیں کریں گے تو ہم الٹا گنہگار ہوں گے۔ بیمار ہو جاؤ تو دوائی کرو، لیکن شفا اللہ دے گا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، باقی علاج آپ کر سکتے، کوئی معنی نہیں۔ آپ کو تسلی ہو جائے گی علاج کر رہا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گا۔ آپ کی قسمت ہے تو ٹھیک بھی ہو جائیں گے، نہیں قسمت ٹھیک نہیں بھی ہوں گے، موت بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ اسباب کو استعمال کرنا شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس میں آگے نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں اسباب کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اسباب اللہ نے ہمارے لیے بنائے۔ تو عرض کر رہا تھا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا۔ اللہ رحمت کا دروازہ کھولے تو اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک مثال دی، اگر کسی کو بچہ دینا ہے تو اسے روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے بچے کو روکتا ہے تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی بچہ نہیں۔ کون عورت ہے جو نہ چاہے کہ جو چاہے یہ نہیں چاہتی کہ میری اولاد نہ ہو؟ ہر شخص، بلکہ آپ کسی نہ کسی موقع پر کوئی نہ کوئی ایسا انداز سے سوال کر لیتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک دفعہ کہنے لگی ساریوں کی تو، باقی آپ کے ازواج مطہرات کی تو کنیت ہے، میری کنیت ہی کوئی نہیں۔ اور ایک انداز ہے نا، کنیت کیا بتاؤں، کیا بچے کے نام سے نام ہوتا ہے، تو مطلب ہے بچہ میرا کوئی ہوگا تو میری کنیت بھی بنے گی۔ اور ایک انداز ہے نا کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میں بھی بچہ دے دے، سیدھا نہیں آپ، لیکن اس طرح ایک انداز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ کو کنیت کی ضرورت ہے تو کنیت ہم آپ کے بھانجے کے نام پہ رکھ دیتے ہیں، آج سے آپ ام عبداللہ ہیں۔ کنیت بھی ہوئی۔ اور ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے 3 چھوٹے بچے فوت ہو جائیں وہ صبر کرے تو جنت میں جائے گی۔ اچھا، پھر موقع مل گیا تو جس کے 2 فوت ہوں تو وہ فرمایا وہ بھی صبر کرے تو جنت میں جائے گی۔ اور
پھر کہنے لگی جس کا ایک فوت ہو جائے بچہ، ایک ہی بچہ فوت، میں نے کہا وہ بھی جنت میں جائے گا، صبر کریں۔ پھر سانس ٹھنڈا سانس بھر کے کہتے جس کا کوئی بھی نہ ہو تو پھر جس کا کوئی نہ ہو، اللہ اکبر، کیا ایک انداز ہے دعا منگانے کا، میرا بچہ ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایسی فرمایا جو جس کا کوئی نہ ہو وہ میرے فراق پر صبر کرے تو اس کو باقیوں سے بھی زیادہ صبر مل جائے۔ یہ کیا انداز ہے کہ بات ہو رہی ہے۔ تو اس طرح بیماریاں وہ بھی اسی طرح ہی ہیں، بیماریاں خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں اور خود ہی اللہ تعالیٰ ٹھیک کرتا ہے۔ ظاہری اسباب ٹھیک ہے، دوائی کرو، علاج کرو، تو احتیاط بھی کرو، کوئی بات نہیں، لیکن سورہ بیمانی اس میں رکھ لینا کہ بغیر ماسک چڑھائے اور بغیر اس کے جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہی نہیں ہوتی۔ ایک سبب ہے، ٹھیک ہے کر لو، لیکن اس پر ایمان اللہ پر ہونا چاہیے۔ اسی طرح نزلہ زکام ہے، وہ بھی متعدی بیماری ہے کہتے ہیں، ہاں تو دوسرے کے ساتھ کھایا پیا تو بیماری لگ جائے گی، اور پھر ٹھیک ہے کوئی احتیاط کر لو، لیکن یہ دیکھو نا کیسا عجیب ہے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، حدیث پاک ہے، بیماری کا کوئی تجاوز نہیں ہوتا، بیماری جس کو لگتی ہے اللہ کی طرف سے لگتی ہے، لا عدوہ اس کو کہتے ہیں، لا عدوہ، کوئی بھی بیماری۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا ہے ایک اونٹ جنگل میں چرتا ہے، بڑا پہلوان ہے، مضبوط ہے، دوڑتا ہے، پھرتا ہے، وہ بعض دفعہ خارشی اونٹ کے ساتھ مل جاتا ہے تو اسے بھی خارش ہو جاتی ہے۔ کہ آپ کہہ رہے ہیں نا یہ بیماری کسی سے نہیں لگتی، تو اس کو تو لگ گئی۔ فرمایا یہ بتا پہلے کو کس نے بیماری لگائی تھی؟ وہ جو پہلا اونٹ ہے جس کو خارش تھی وہ بھی کسی اور اونٹ کے پاس گیا تھا، اس واسطے اس کو بیماری لگ گئی تھی؟ نہیں جی، اس کو تو براہ راست لگی ہے۔ فرمایا اس کو بھی براہ راست لگی ہے، اس سے نہیں لگی۔ یہ نہ آتا ادھر ان اونٹوں کے ساتھ شریک نہ ہوتا تب بھی اس کو بیماری لگنی تھی، اور لگ جاتی ہے اپنے موقع پر۔ بیماری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو ٹھیک کرتے ہیں، ادھر سے ٹھیک ہوتی ہے۔ اور اس واسطے ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، احتیاط بھی کریں، علاج بھی کریں، اور اصل اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس واسطے بھی کہ یہ آج یہ کل کو جو مہینہ چل رہا ہے یہ سفر کا، اس میں لوگ جو ہے نا یہ بڑی حق کہتے ہیں یہ بیماریوں کا مہینہ ہے۔ یہ اصل بات ہے، بیماریوں کا مہینہ نہیں ہے یہ۔ ایسا لوگ بعض دفعہ ایک بات ایسی مشہور کر دیتے ہیں وہ اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ بیماریوں کا مہینہ جی اتنے پتہ نہیں کتنی بیماریاں اترتی ہیں، وہ گجرا لوگ کیا سے کیا کرتے ہیں۔ فرمایا لا سفرہ، آپ نے آپ کے زمانے میں بھی یہ لوگوں کے تھے اس قسم کے عقیدے غلط۔ آپ نے فرمایا لا عدوہ ولا حامہ ولا سفرہ ولا غولہ، چار چیزوں کے بارے میں اکٹھا ہی فرما دی۔ نہ تو تجاوز کرتی ہے بیماری، اور نہ ایک حام ہے، ٹائم نہیں اس وقت تک کوئی حام، ایک لوگوں کا ایک عقیدہ غلط تھا وہ ہے، اور نہ اس سفر کے اندر جو بیماریاں لوگ سمجھتے ہیں وہ ہیں، وہ کچھ بھی نہیں، بیماریاں نہیں۔ یہ تو سفر المظفر اس کو نام، اس واسطے اس کے ساتھ مظفر نام لگا ہوا ہے تاکہ یہ لوگ جو غلط عقیدے بنا بیٹھے اس کو ختم کریں۔ شادیاں نہیں کرتے، پورا مہینہ گزر جائے گا، ربیع الاول کی انتظار کریں، شادیاں نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کی شادی سفر میں نہیں کی، حضرت زینب کے ساتھ آپ نے اپنی شادی نہیں کی، وہ بھی سفر میں کی۔ کئی شادیاں یہ کوئی بات نہیں ہے، شادی نہیں ہوتی، وہ چلتی نہیں ہے، فلاں ہوتی ہے، یہ عقیدہ خراب ہے، ان عقیدوں کو ہم نکالیں۔ تو بہرحال بات میرے بات کے لب البھائی، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ باقی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسباب کو چھوڑ دو،
اسباب بھی استعمال کرو، لیکن عقیدہ یہ ہو ٹھیک ادھر سے کرتا ہے، بیماریاں بھی ادھر سے آتی ہیں اور ٹھیک بھی وہی کرتا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ